ناظرین اکرام السلام علیکم۔ موسیٰ سعید وائس آف پیپل یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج 31 جولائی سن 2022 ہے۔ گروہی لڑائی ایلیٹ کلاس کی جو پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کی صورت میں پاکستان کے پولیٹیکل سیناریو پہ چھائی ہوئی ہے، وہ نقطۂ عروج پر موجود ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان صاحب کے ایم این اے پی ٹی آئی کے جنہوں نے ریزائن پیش کر رکھا تھا اسپیکر قومی اسمبلی کو، ان میں سے 11 کو ایکسیپٹ کر لیے گئے اور الیکشن کمیشن نے ان کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب بار بار اس بات کا الزام اعادہ کرتے رہے ہیں اور الزام عائد کرتے رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے یہ جانبدار ادارہ بن کر رہ گیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے اس کے حوالے سے جو ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس تھا اس کی سماعت مکمل کر لی ہے اور فیصلہ محفوظ ہے۔ یہ 8 سال پہلے دائر کیا گیا تھا، کیونکہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ پولیٹیکل ضرورتوں کو پورا کرنے میں زیادہ سرگرم رہتے ہیں، ورنہ یہ تو 7 سال پہلے اس کا فیصلہ سامنے آ جانا چاہیے تھا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مقتدر قوتوں کی حکمت کاری ہی ہوتی ہے جو کہ ایسے فیصلوں کو ایک وقت پر آ کر وہ کرتے ہیں۔ اب پاکستان میں جو رائے عامہ ہے وہ تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ وہ تو یہ جو گزشتہ 20 سیٹوں پر جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، اگرچہ وہ ڈی کوالیفائی کی گئی تھی، وہ پی ٹی آئی ہی کی سیٹیں تھیں یا آزاد سیٹیں تھیں جو پی ٹی آئی میں شامل ہو گئی تھیں۔ انہیں پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کے حوالے سے ڈی سیٹ کر دیا گیا تھا اور عدالتی فیصلوں کے مطابق ان کے دوبارہ الیکشن کیے تھے۔ لیکن اس میں ان الیکشنوں سے یہ بات واضح ہو گئی، ثابت ہو گیا کہ عمران خان صاحب کا موقف جو ہے وہ عوام نے بہت ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ پی ڈی ایم کو باہر کی قوتیں پاور میں لائی ہیں، امریکہ پاور میں لایا ہے، اور عمران خان صاحب کی حکومت کو امریکہ نہیں لگایا ہے۔ اور یہ بھی عوام نے ایکسیپٹ کیا یا اس کا شدید احساس کیا کہ عمران خان کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن اسے کچھ کرنے نہیں دیا گیا اور ان فورسز نے نہیں کرنے دیا۔ تو ناظرین اکرام، اس حوالے سے اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ فیصلہ اناؤنس کرنے جا رہا ہے، اور پی ڈی ایم نے اپنی حکومت کو وفاق میں محفوظ رکھنے کے لیے 11 پی ٹی آئی کے اراکین کے ریزائن ایکسیپٹ کر لیے۔ اب ان پر ضمنی الیکشن ہوئی۔ اب وہ 11 سیٹوں کے بارے میں پی ڈی ایم کی تمام سیاسی جماعتیں اپنے مشترکہ متفقہ کینڈیڈیٹس لائیں، اور وہ بھی عمران خان صاحب کی سیٹیں ہیں اگرچہ، لیکن وہ کوشش کریں گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ اس کا رزلٹ بھی گزشتہ انتخابات جیسا ہی ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ ان الیکشن میں عمران خان صاحب کیوں حصہ لیں گے جبکہ انہوں نے تو ریزائن کیا ہے۔
پھر انہیں الیکشن میں حصہ لینے کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب نے اپنے اس فیصلے کو بدل لیا ہے. تو پھر اگر یہ فیصلہ ہی بدلنا تھا تو پھر عمران خان صاحب کو ریزائن پیش نہیں کرنے چاہیے تھے. اور اگر ریزائن پیش کر دیے تھے تو پھر جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں بتایا تھا کہ میں نے یہ مشورہ ایک سیاسی طالب علم کی حیثیت سے اور ایک پریکٹیکل اس کے نو ہاؤ جاننے کی حیثیت سے میں نے اپنے فیس بک پر جاری کیا تھا 2 جون سن 2022 کو، یعنی آج سے 2 مہینے پہلے. اس میں نے مشورہ کیا تھا کہ یہ بائیکاٹ ختم کرو اور قومی اسمبلی میں آؤ اور آ کر وہ محاذ بھی گرم رکھو اور عوام سے معاونت بھی لو. تو یہ 2 محاذوں میں سے ایک مورچہ جو تھا وہ عمران خان صاحب نے خالی چھوڑ دیا. تو وہ جو ہے وہ اب عمران خان صاحب کے لیے مشکلات کا باعث بن رہا ہے کہ اب عمران خان صاحب دلی الیکشن میں حصہ لیں گے تو پھر وہ اپنے موقف پر ان کا اسٹینڈ باقی نہیں جاتا، اور اگر وہ حصہ لیتے ہیں نہیں لیتے تو پھر سیدھے نہیں کرتے. تو اب رانا ثناء اللہ جو کہ پی ڈی ایم کے وفاقی وزیر داخلہ ہیں اور پاکستان مسلم لیگ کے لیڈر ہیں نون کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ نئے الیکشن ہوں تو وہ پھر صرف قومی اسمبلی کے الیکشن نہیں ہوں گے. اس کے لیے عمران خان صاحب کو چاہیے کہ 2 صوبوں میں ان کی حکومتیں ہیں. ان کی حکومت ہے KPK میں اور حکومت ہے 24 پرویز الہی کے حوالے سے پنجاب میں. تو یہ دونوں جو ہیں یہ وزیر اعلیٰ جو ہیں دونوں صوبوں کے وہ PTI سے تعلق رکھتے ہیں یا PTI کے اتحاد سے تعلق رکھتے ہیں. تو انہیں چاہیے کہ وہ ریزائن کر دیں، پھر ہم جنرل الیکشن بھی جلدی کروا لیں گے. دوسری طرف احسن اقبال جو وفاقی وزیر منصوبہ بندی ہیں PDM کے، انہوں نے اس بارے میں کہا ہے کہ ہم تو معیشت ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں اور جب تک ہم اسے درست نہیں کر لیتے ہم مدت پوری کریں گے. اور اس میں ساتھ ہی ایک یہ بات لکھی ہے کہ عوام نئی مردم شماری چاہتے ہیں اور مردم شماری سے پہلے الیکشن ممکن نہیں. یعنی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ PDM کی حکومت اگرچہ پنجاب میں شکست کھا چکی، پنجاب کی حکومت ان کے ہاتھ سے چلی گئی حمزہ شہباز کی، لیکن وہ اب وفاق میں ڈٹے ہوئے ہیں اور وفاق میں انہیں حکومت سے ہٹانے کے لیے ایک بہت بڑی عوامی تحریک کی ضرورت ہے. اور عوامی تحریک جو ہے ابھی بلٹ نہیں ہو رہی، جیسا کہ گزشتہ لانگ مارچ میں اور اسلام آباد دھرنے میں عمران خان صاحب ایک بڑا تجربہ حاصل کر چکے کہ انہیں وہ کامیابی نہیں ہوئی جو کامیابی ملنی چاہیے تھی. الٹ آنا چاہیے تھا، لاہور بھی کافی تھا اور اسلام آباد میں پنڈی ہی کافی تھا کہ باہر سے تو ضرورت ہی نہیں تھی کمک. وہی اگر عوام بھرپور طریقے سے نکل آتے تو پھر حکومت کو کوئی بچا نہیں سکتا تھا. اور اب بھی یہ صورتحال تو قائم ہے، اگرچہ مہنگائی کا شدید حملہ ہوا ہے عوام پر جو کہ PDM کی حکومت کے دوران ہوا، جس سے عمران خان کی پاپولرٹی کو مزید طاقت ملی. تو لیکن پھر بھی اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ ممکن ہے کہ ووٹ کی حد تک تو عمران خان صاحب کو زیادہ سپورٹ کر دیں، لیکن کسی ٹکراؤ والی احتجاجی تحریک میں وہ شامل ہونے کے لیے تیار نہیں. اس کی بنیادی ریزن بھی ہے کہ لوگوں میں سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی
ایک ارتقا ہوا ہے سوچ میں. لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں گروپ بڑے گروپ جو ہیں، پی ڈی ایم کا گروپ وہ بھی گماشتہ ایلیٹ کلاس پر مشتمل ہے، اور پی ٹی آئی اور مسلم لیگ قائد اعظم کا یہ بھی ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. اب دونوں طرف سے پھر الزامات بھی خوب سامنے آ رہے ہیں. اب ایک تازہ الزام جو سامنے آیا وہ عمران خان صاحب کے ایک دوست صحافی بیگ صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ ڈسکلوز کیا کہ عمران خان صاحب کا جو اسلام آباد میں بنگلہ تھا اس کا کرایہ تو امریکی کونسلیٹ ادا کرتی تھی اور 8 سال تک کرتی رہی. اس الزام کو اب مولانا پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے دہرایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں، یہ تو دیکھیں یہ حقیقت تو بڑی کھل کر سامنے آ گئی، اور یہ ایک مسلسل ایک لمبے عرصے سے پہلے لوگ کم اس پر یقین کرتے، لیکن جنرل حمید گل کو جب آرمی چیف نہیں بنایا گیا اور حمید گل نے سینئر ہوتے ہوئے اور جہاد افغانستان میں زبردست خدمات انجام دینے کے باوجود جب انہیں نظر انداز کیا گیا اور 8ویں نمبر کے جرنیل کو آرمی چیف بنایا گیا تو انہیں اس کا بڑا شکوہ ہوا. اس وقت کے پریزیڈنٹ سے پوچھا تھا جنرل گل نے، جیسا کہ وہ تیز بیان کرتے رہے ہیں مرحوم، کہ مجھے بتایا گیا کہ امریکہ نے نہیں بننے دیا، اور پھر انہوں نے اپنا موقف بھی یہ بتایا کہ پاکستان میں کوئی آرمی چیف جو ہے وہ امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں بن سکتا. تو اس میں ناظرین کرام بہت سے شواہد موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں، جس میں ثبوت میر ظفر اللہ خان جمالی مرحوم نے بھی دیا تھا، جو یوٹیوب پر ان کا آڈیو موجود ہے، انٹرویو موجود ہے. تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جنرل زینی کو امریکہ سے بھجوایا گیا. وہ پاکستان آئے، جنرل پرویز مشرف سے ملے، صدر سے، اور انہوں نے نیکسٹ ڈے میر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بلوایا گیا اور مجھے وزیر اعظم بنا دیا گیا. ناظرین کرام ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہدایات کے لیے پھر امریکی اپنا خاص نمائندہ بھیج دیتے ہیں، اور نمائندہ بھی ایسا بھیجتے ہیں جو کہ پاکستان کے اس سربراہ کے لیے قابل قبول ہو، یا وہ اسے سمجھتا ہو، اہلیت دیتا ہو کہ واقعی ٹھیک ہے. یہ جنرل زینی جو تھے یہ ایسٹرن کمانڈ کے بحری بیڑے کے ہیڈ رہ چکے تھے امریکہ کے. تو اس میں اس کے ساتھ پھر جب آرمی چیف تھے جنرل پرویز مشرف، تو ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا تھا. تو اس حوالے سے بہت تعلقات تھے، تو انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ یہ میسیج جو ہے کہ پاکستان میں اب وزیر اعظم کون ہونا چاہیے، تو اس کے لیے انہوں نے پھر زینی کو بھیجا. تو اس بات کو مزید ایسٹیبلش کیا مولانا فضل الرحمان نے، ایسٹیبلش کیا تھا. یہ بھی ویڈیو موجود ہے جو انہوں نے اپنے کارکنوں کے ایک اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے انر سٹوری بتائی تھی کہ سن 2002 میں میں الیکشن لڑنا چاہتا تھا وزارت عظمیٰ کا. تو مجھے صدر جنرل پرویز مشرف نے بلا کے کہا کہ مولانا آپ الیکشن نہ لڑیں. میں نے کہا کیوں نہ لڑوں، وجہ بتائیے. تو صدر جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ امریکی نہیں چاہتے کہ تم وزیر اعظم بنو. تو یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے جو سامنے آیا. پھر ایک اور ثبوت جو ہے وہ ویکی لیکس، جو کہ امریکہ کی جیل میں ہے آج کل. وہ بھی ایک عجیب مرد قلندر تھا کہ اس نے امریکی سامراج کی اپنے ٹیکنیکل قابلیت کے حوالے سے ہیک کر لیا تھا امریکہ کا انٹرنیٹ سسٹم. تو وہ سارا ریکارڈ جو تھا وہ اس نے اوپن کر دیا. اس میں ایک خط پاکستان کی خاتون ایمبیسیڈر جو امریکہ کی تھی پاکستان میں، ان کا ایک خط بھی ہے. اس لیٹر میں اس ایمبیسیڈر نے یہ لکھا اپنے واشنگٹن کو ہدایات لینے کے لیے اطلاع دی کہ یہ الیکشن سے پہلے کی بات جس میں میر ظفر اللہ خان جمالی کو بنایا گیا
پاکستان کا وزیر اعظم، تو راوی ہیں مولانا فضل الرحمان، اور اس کو کوٹ کیا ہے ویکی لیکس نے ایک خط میں، امریکی لیٹر جو اوپن ہوا، جس کی مولانا نے ابھی تک تردید آج تک نہیں کر سکی کیونکہ وہ ناقابل تردید ثبوت ہے۔ تو اس میں کہ مولانا فضل الرحمان، یعنی میں جب اس کو کڑی سے کڑی جوڑتا ہوں تو وہ جنرل پرویز مشرف سے ملنے کے بعد وہ امریکی ایمبیسیڈر سے ملے، تو وہ امریکی ایمبیسیڈر نے لکھا اپنے لیٹر میں اپنے ہیڈ کوارٹر کو یعنی واشنگٹن کو کہ مولانا فضل الرحمان مجھ سے ملے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے پاکستان کا وزیر اعظم بنوا دیجیے، تو میں آپ کے جو افغانستان میں مسئلے ہیں طالبان سے، تو میں آپ کی فیور میں طے کروا دوں گا، یعنی مولانا نے یہ پیش رکھا، جسے امریکیوں نے قبول نہیں کیا۔ میرا خیال ہے کہ اب امریکی بعد میں سوچتے ہوں گے کہ وہ قبول کر لیتے تو پھر افغانستان میں شاید اتنی رسوائی نہ ہوتی۔ لیکن ایک بات، تو اس سے ایک بات تو ثابت ہوئی ناظرین اکرام کہ پاکستان ایک طرح کی باجگزار ریاست ہے، امریکہ کی باجگزار ریاست ہے، اور یہاں پر جو بھی بڑے بڑے کلیدی عہدے ہیں وہ امریکی منصوبے کے بغیر، اگر آرمی چیف نہیں بنایا جا سکتا، وزیر اعظم نہیں بنایا جا سکتا، تو دوسرے کلیدی عہدے بھی تو وہ پھر اپنی مرضی سے آخر ہوئی۔ پاکستان کو کنٹرول بھی کرنا ہے، تو کنٹرول کرنے کے لیے تو پھر یہ بات ہو۔ ناظرین کرام، میں ایک آئندہ اپنے ویڈیو میں یہ بات پیش کرنا چاہوں گا، جو ہے کہ پاکستان میں امریکہ نے نیوکلیر بم کی تیاری میں کو روکنے کے لیے کیوں کردار ادا کیا اور اسے کیوں برداشت کیا، یہ تو میں آئندہ ایک سوال پھینکوں گا، میں ایک اپنا خیال پھینکوں گا، اس لیے کہ اس پر ڈبیٹ شروع ہو جائے۔ تو میرے یہ جو ویڈیوز ہیں ان کا ایک مقصد تو یہ بھی ہوتا ہے کہ عوام میں سوچنے کا ملے اور عوام میں نیشنل ڈبیٹس ہو۔ تو ناظرین اکرام، بات یہ ہے کہ اب اس میں یہ جو فائنل راؤنڈ میں بات پہنچ گئی ہے تو اس میں اب پی ڈی ایم بھی ڈٹ گئی ہے، اور پی ڈی ایم کو جو ڈٹی ہے اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے پنجاب کی شکست کے بعد بھی، تو اس کے پیچھے بھی فورسز ہیں، وہ تنہا مولانا فضل الرحمان نہیں۔ میں نے آج ہی یہ بیان پڑھا مولانا فضل الرحمان کا، اس میں انہوں نے بڑی کڑی کرائی ہے، بڑا اس نے مقتدر حلقوں کو، پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں، تو اس سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مولانا کو بھی بہت اوپر سے اور پاکستان سے ان کی بھی حمایت حاصل ہے، اور پھر ایسی ہی پوزیشن جو ہے وہ عوام کی مقبولیت کے حوالے سے اور دوسرے وہ عمران خان صاحب۔ لیکن جو بات ہے کہنے کی وہ یہ ہے کہ یہ دونوں جو گروپ ہیں، دونوں جو دھڑے ہیں جو لڑائی لڑ رہے ہیں، تو یہ گروہی لڑائی ہے ایلیٹ کلاس۔ جو حقیقی عوام کی قوتیں ہیں وہ تو بائیں بازو کی ہیں، اور بائیں بازو کو کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا ان کی ریپرزنٹیشن، ان کی سیاسی جماعتیں، سیاسی قوت جو ہے وہ جو ہے وہ منظم ہو کر یا وہ کسی طریقے سے ابھی تک میدان میں اتری نہیں، اور نہ ہی منظم ہونے کی طرف وہ جا رہی ہے۔ وہ لیفٹ الائنس کی ایک بات چل رہی ہے، اور اس میں لیکن وہ بہت لوز سی بات ہے، ابھی ابتدائی سطح پہ ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی آپس میں گروہی لڑائی ہے، جس کا ایک اگرچہ عوام کو تو دونوں طرف سے مہنگائی ہی بڑھائے جانے کا تحفہ ملا ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو مہنگائی بہت زیادہ بڑھائی گئی، اور پھر جب پی ٹی ایم کی حکومت آئی تو مہنگائی اس سے بھی اور زیادہ بہت زیادہ بڑھائی، تو پاکستان کے عوام کو پریشان ہے۔ تو اس پریشانی کے عالم میں پاکستان کو بحران سے نکالنے کا جو طریقہ ہے وہ بہت اہم ہے، لیکن پاکستان بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے سی پیک کے منصوبے کو اسٹرانگ نہیں کر سکتے، مکمل نہیں کر سکتے، اس کو اسپیڈ ڈاؤن کر جائے گا، سلو ڈاؤن کر جائے گا۔ اسی طرح ہم ایران سے جو ہے وہ گیس کی معاہدہ موجود ہے، گیس کی پائپ لائن ایرانی تو لے آئے اپنی سرکاری تک، آگے پاکستان میں کسانوں سے ویسے بھی وصول کر لیے گئے، لیکن گیس کی پائپ لائن چاہیے گی۔ تو ناظرین اکرام، ہم تو اس میں بے بس ہیں، یہ بے بسی کیسے کی گئی ہے یہ میں آئندہ
ویڈیو میں آپ دیکھیں۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس التماس کے ساتھ کہ اگر میری باتیں آپ کو اپیل کرتی ہیں، انسپائر کرتی ہیں، تو انہیں زیادہ سے زیادہ لوگ کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے سوچنے کا ایک وہ پوائنٹ جو کہ ہمارے ہاں جو کہ رائٹ ونگ کے کنٹرول میں ہے، سامراجی طبقے کے کنٹرول میں ہمارے میڈیا ہے، سوشل میڈیا بھی ہے، تو اس میں ایک ڈفرینٹ لائن تو آنی چاہیے۔ تو ایک دوسری بات کہ لائک اور ڈس لائک کرنا یہ تو آپ کا اختیار، کمنٹس سے بہت ضروری ہے، اس لیے کمنٹ سے میری معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، میری ڈائریکشن بھی میری اپروچ دیکھیں اور مجھے حوصلہ بھی ملے گا۔ اور اسی طرح میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ وائس آف پیپل اس کی کوالٹی کو دیکھیے، اس کی پرفارمنس یعنی کوانٹٹی جو ہے وہ ابھی ڈاؤن ہے، کم ہے، وہ اس طرح نہیں ہے۔ مثلا یہ کہ میں اپنے اس میں یہ پس منظر میں یہ باتیں اسکرین پر دکھا سکتا تھا کہ یہ فضل الرحمان صاحب نے بات کی، یہ عمران خان صاحب نے بات کی، یہ دس کا وقت ہے، یا دوسرے جو ہوتے ہیں وہ سب ٹائٹلز کے ساتھ جو بات کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں تو اس لیے ہیں کہ آپ سبسکرائب کریں گے تو وائس آف پیپل جو ہے یہ ایک عوام کا ایک اچھا ادارہ خدا حافظ۔